ہارون صاحب کو بہت زیادہ دلچسپی رہتی ہے جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، اور ان کی ترویج کے لیے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ فلاحی کاموں میں کنٹریبیوٹ کریں۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک تنظیم جو ہے وہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہت اچھے کام کر رہی ہے، مستحق لوگوں کے لیے مدد کے کام کر رہی ہے، اس پر ایک پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا مسئلہ کا حل پیش کیا تھا غربت کا؟ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہر آدمی کو دوسرے آدمی کا بھائی بنا دیا۔ یہ ہے بیسک فلسفی، اور یہی ہے قرآن مجید کی پہلی آیت کی عملی تشریح۔ اگر میرے پاس فالتو روپیہ ہے تو نہ میں اس سے صحت خرید سکتا ہوں، نہ میں اس سے ذہنی سکون خرید سکتا ہوں۔ کیا اب جو میرے اخراجات ہیں وہی ہیں نا، اور دکھاوے کے لیے البتہ میں خرچ کر سکتا ہوں، اور اس سے میری زندگی میں کوئی اطمینان تو پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھیے بالکل سادہ سی بات ہے، قرآن مجید کہتا ہے سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے بڑھتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی سوچے، میں نے آج تک اتنا مشاہدہ کیا ہے، نہ آج تک دنیا میں کسی صاحب سخاوت کو تنگ دست دیکھا ہے، نہ آج تک کوئی لنگر بند ہوتے دیکھا ہے۔ وہاں ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے داتا دربار کے باہر کہ آپ اولیاء کو زندہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو ایک اخبار نویس ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن 2 لاکھ آدمی یہاں کھانا کھا رہے ہیں نا، اور تمہارے لیڈر کو جو بھی وہ تھا کھانا ہم کھلاتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی سے۔ تو خواجہ مہر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مٹی کے ڈھیروں کو نہیں دیکھتے، خلق خدا کہاں کہاں سے کھینچی چلی آتی ہے۔ یہ صحت مند پاکستان ہماری ضرورت ہے، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے، ہمیں صحت چاہیے۔ میں نے صحت مند کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اسپتال ان گاؤں میں ڈسپینسر تیار کرے گا، یہ نرسز تیار کرے گا، یہ BHU کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، یہ اس ملک بھر کے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری ہیلتھ کے اداروں سے کنیکٹ ہوگا، اور اس میں اچھا اخلاق ہوگا، اس میں معیار، سروسز اور اخلاق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان کو دیکھ کے، یار یہ ہے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی جو کہ اپنے شہروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے خطے کا خیال کرتے ہیں۔ تو آپ ان کی جتنی تعریف کرو گے اتنی تعریف کم ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت سارے میرے سیشن ججز 2 سیکٹر میں وکالت سے لے کے ابھی تک ان کے ساتھ رشتہ ہے، DC ہیں، کمشنرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ منڈی بہاؤالدین جس طرح ذہنی طور پہ رچ ہے، اللہ نے بہت عقل دیا ہوا ہے، ہیلتھ اور ویلتھ بھی بہت اچھی ہے۔ ایک میں ممبرشپ کا آغاز کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ سال، اور پیسے کتنے بنتے ہیں وہ؟ 300 روپیہ دن، 9,000 کا مہینے کا، سال کے بعد یہ 1 لاکھ، اور 10,000 ممبر اس کے اندر بنانے ہیں۔ پہلا ممبر میں اس کا بنتا ہوں، اوورسیز پاکستانی ممبرشپ کا آغاز کرتا ہوں۔ اور اس وقت ہمیں سنو پاکستان میں جوائن کیا ہے پاکستان پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ناصر عباس طاہر صاحب نے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان سنو پاکستان۔ ناصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناصر صاحب آپ کا بہت زبردست انیشیٹو ہے، بتائیے گا کہ اس فاؤنڈیشن کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں جی، اللہ کے کرم کا دوسرا نام ہوتا ہے آپ فلاحی کام کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق کے بغیر تو آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ الحمدللہ یہ ہم ایز اے فاؤنڈر مجھے اعزاز ہے، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ فیملی، خاندان، اوورسیز اور اس ہر شخص کو جاتا ہے جس نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ زبردست زبردست۔ ہارون صاحب آپ بھی کل اس تقریب کا حصہ تھے، کیا کہیں گے؟ میں نے تو صرف اس پہ یہ کہا ایک جملے میں کہ میری ساری مایوسی دھل گئی، یعنی جو جیسے آج کل کے حالات ہیں، جی تو میں نے دیکھا ایسا جوش و جذبہ اور ایسا والہانہ پن اور ایسا اخوت کا مظاہرہ
یعنی دیکھتے ہی دیکھتے 1 کروڑ روپے سے زیادہ کے احتیاط جمع ہو گئے، جس میں 25 لاکھ روپے طارڑ صاحب کے خاندان نے دیے، اور لوگ عمدے پڑھ رہے تھے اور پورے ملک سے لوگ آئے۔ زمرد خان جو بہت یتیم بچوں کے سلسلے میں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، ایسے جوش و جذبے الخدمت کے ڈاکٹر حفیظ صاحب جی وہ تشریف لائے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو جانا تھا، وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو اس قدر جوش و جذبہ تھا کہ وہ پتہ یہ چلا کہ عزائم یہ نہیں ہے ان کے کہ صرف منڈی بہاؤالدین میں ہاسپٹل بنائیں گے، فاؤنٹین ہاؤس بنائیں گے، اسکول کھولیں گے، بلکہ اب اس کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ اور بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تھوڑی سی بھی انکریجمنٹ ہو اور لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں تو انشاءاللہ ملک میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ باقی آپ ان سے پوچھیں۔ ناصر صاحب یہ ہاسپٹل نے تو کام شروع کر دیا، جی تو یہ کتنے سر، بیڈ کا یہ ہاسپٹل اس ہے؟ ہاسپٹل کی کئی جو ہے نا وہ علیحدہ انفرادیت جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں تو یہ ایک اوورسیز کا ہاسپٹل ہے جس کو ہر اوورسیز اپنا سمجھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ہیلتھ صحت کے ساتھ ایک خدمت کا موٹیویشن کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو خوبی تھی وہ اس کا 27 رمضان کو ہماری ماؤں نے ہی سنگ بنیاد رکھا تھا اور افتتاح بھی انہوں نے کیا، اور جس کے اوپر ہمارے والدین کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کی ہارون صاحب نے اور زمرد صاحب اور دیگر ہمارے جو ملک کے جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں۔ تو اس میں اس کے پیچھے ایک میسیج تھا کہ اپنے والدین کو اپنی زندگی میں عزت دو، یہ بھی اس کے پیچھے ایک تحریک تو ہے۔ سب کا مفت علاج ہو، پیسے والا پیسے دے کے کروائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس کا بالکل مفت ہوگا، مفت علاج جو ہوگا۔ جس کے پاس جتنے ہیں وہ دے دے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے علاج کی بات کی، صحت کی بات کی، بتائیے گا تعلیم کے حوالے سے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ تعلیم کے حوالے سے ہمارے پلانز نہیں، ہمارا جو کام ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ ہم نے گاؤں میں اسکول بنائے ہیں، اب تک 500 بچیوں کو صرف 2 سال کے عرصے میں ہم نے میٹرک کروا کے کڑھائی، سلائی، بیوٹیشن، ووکیشنل ٹریننگ وہ عام والی نہیں ہے، جی، اس میں سے ہماری وہ بچیاں پڑھنے کے بعد ٹیچنگ کر رہی ہیں، اچھا، اپنے انہوں نے کاروبار کھول رہی ہیں، آئی ٹی وی میں چلی گئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو 2 سال میں آپ جو 20 سال میں کرتے ہیں وہ 2 سال میں جو ایک ری سائیکلنگ ہے غربت کی، جی، اس کو توڑنے کا طریقہ ہے کہ اب گاؤں کی بچی جو 12-14 سال کی ہے اس کی شادی ہونے سے پہلے اس کو پڑھا دو، اور ہمارے پاس تو ایسی بھی ہیں کہ بچی بھی پڑھ رہی ہے اور ماں بھی پڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے بھی سکول ہیں، اور پھر ہم اخوت کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کرتے ہیں، کیونکہ میں ڈاکٹر امجد صاحب کو جو ہے ان کو میں مرشد مانتا ہوں، ان سے میں نے سیکھا ہے۔ جہاں کسی کا کوئی استاد نہیں ہے نا، استاد کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے بڑی ان سے میں نے موٹیویشن ڈاکٹر لی۔ امجد ثاقب صاحب سے پوچھا کہ آپ طارڑ صاحب کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہارون صاحب آپ جانتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو خراب کیا ہے، اس میں طارڑ صاحب ایک بڑے نمایاں آدمی ہیں۔ اچھا، وہ ہم اخوت کے ساتھ جو فرسٹ رورل ایریے میں ایک پوری برانچ ہے، وہ ہمارا جو ادارہ ہے پاکستان پبلک ہیلپ فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈونیٹ کی گئی ہے۔ اب وہ 20 کروڑ اب تک رقم دے چکی ہے، اور منڈی 20 کروڑ روپے 20 کروڑ روپے اخوت کو آپ دے چکے ہیں۔ دے چکے۔ یہ میں 10 گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آگے پھر لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں بلا سود۔ سر اس میں سے 10 گاؤں اور ایک شاپ کی اگر میں بات کروں تو وہ کروڑ پتی بن گئے، جن کے پاس وہ کہتے ہیں اس پیسے میں برکت ہے۔ زبردست۔ اب بغیر سود کا پیسے تو برکت ہی تو ہوگی۔ آپ صرف منڈی بہاؤالدین تک محدود ہیں اس ضلع؟ نہیں، خدمت کا تو کوئی بارڈر نہیں ہے۔ نہیں، ابھی آپ فی الحال نہیں، ہم سرگودا میں یہ تو منڈی بہاؤالدین میں جو ہمارے نہیں، سرگودا میں بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے 20 گاؤں جو ہیں وہ وہاں پہ ہمارا جو اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو جو بدلنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ ان افراد کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو شاباشی دی جائے، ان کو تھپکی دی جائے، اور ان کو مزید موٹیویٹ کیا جائے۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا۔ جو منڈی بہاؤالدین ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہ اچھے اچھے ڈاکٹر کیسے آئیں گے؟ وہ تو بڑے شہروں سے جانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ بڑے شہر والے وہاں چلے گئے ہیں، وہ اچھا استاد نہیں تھا نا۔ ہمارے پاس جو ٹاپ کے بہت ہی ساتھ اچھے ڈاکٹر۔ منڈی بہاؤالدین کے ڈاکٹرز یہاں آ کے کام کرتے تھے۔ اچھا، ہاں جی، 2 میاں بھی ایسے کئی ڈاکٹرز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم وہاں پہ کریں گے۔ پہلے ان میں ایک دو وائس چانسلر ہیں ایک میڈیکل کالج کے۔ منڈی بہاؤالدین ضلع عام نہیں ہے، منڈی بہت ٹیلنٹ ہے وہاں پر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے سب ہیں۔ سے زیادہ واپس آ ججز پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اوورسیز پائے جاتے ہیں، مہمان نوازوں کی دھرتی ہے، خدمت گزاروں کی دھرتی ہے، اور خدمت کا جو ضلع ہے اس کا اعزاز بھی ہمارے پاس ہے۔ بہت امیر لوگ ہیں جو اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب بہت زیادہ امیر ہے، سمندر پر سمندر سمندر پر، ہاں جی۔